بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میں تمہاری طرح سپاہی ہوتا تو یوں میدان سے بھاگ کر یہاں نہ آ چھپتا۔ پنڈت نے اپنے فوجی عہدیداروں سے کہا، تمہاری رگوں میں راجپوت باپ کا خون معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم دیکھ لیتے کہ ان ملیچھوں کے گھوڑے مندر میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اگر تم دیکھ لیتے کہ کشن مراری کو انہوں نے کس طرح گھسیٹا اور پہاڑی کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا، انہوں نے مورتیاں اور بھگوت گیتا باہر پھینکی اور میں نے مسلمانوں کو ان کے اوپر چلتے پھرتے دیکھا۔ تم نے اذان نہیں سنی جو ایک مسلمان سپاہی نے مندر کے اوپر کھڑے ہو کر دی تھی، تم نے سنی ہوگی۔ تم نے اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی کتابوں کو مسلمانوں کے پاؤں تلے دیکھا ہوگا۔ تم راجپوت ہوتے تو وہیں مر جاتے، یہاں نہ آتے۔ تمہیں اپنی جانیں زیادہ پیاری ہیں۔ نہیں مہاراج، ایک عہدیدار نے ہاتھ پنڈت کے گھٹنے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، ہم بزدل نہیں، ہاتھ پیچھے رکھو۔ پنڈت نے نفرت سے کہا، تم بھی ملیچ ہو۔ جو سپاہی اپنے دھرم پر مرنا نہیں جانتا، اسے بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارا حق صرف یہ ہے کہ جنگلوں میں دھکیل دیے جاؤ اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو۔ تم نہیں جانتے کہ میں ان 3 کواری کنیاؤں کو وہاں سے کس طرح نکال کر لایا ہوں۔ ان کے چہروں اور ہاتھوں پر سیاہی ملی، انہیں مردوں کے کپڑے پہنائے اور نکال لایا، اور وہ جو مندر میں رہ گئی ہیں ان کے انجام سے تم واقف ہوگے۔ ہم انتقام لیں گے مہاراج، دوسرے عہدیدار نے کہا۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہوتی تو تمہاری لاشیں مندر سے اٹھائی جاتی، پنڈت نے کہا، اور تمہاری آتمائیں آکاش پر ہوتی۔ تم اپنے ملیچ شریر چھپاتے پھر رہے ہو۔ اب غزنی کا یہ سلطان دیش کے دوسرے مندروں کا بھی یہی حال کرے گا۔ آج نگر کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجی، کل تھانیسر کی باری ہے۔ تم جانتے ہو تھانیسر ہمارے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ۔ کاش آج میرے اس بوڑھے جسم میں جوانی آ جائے اور میں غزنی کے سلطان کو قتل کر دوں۔ اسی کام کے لیے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں مہاراج، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہم چھپے ہوئے نہیں، رکے ہوئے ہیں۔ ہم سپاہی نہیں، عہدیدار ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں وہ سپاہی نہیں سمجھ سکتے، اور جو غیرت ہم میں ہے وہ کسی بھی راجے، کسی بھی مہاراجے اور کسی بھی رائے میں نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ پنڈت نے کہا، انہیں راج پیارا ہے، انہیں مندر سے نہیں محل سے پیار ہے۔ جس کے دل میں راج محل کا پیار ہو جاتا ہے، اس کے دل سے مندر کی محبت نکل جاتی ہے۔ سلطان محمود ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اوتار نہیں، لیکن اس ایک انسان نے ہندو راشٹر کو اپنے پاؤں تلے دبا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ایک انسان کو ختم کر دیا جائے تو اس کی ساری فوج ہمارے قدموں میں بیٹھ جائے گی، مگر اس ایک آدمی کو ختم کرنا آسان نہیں، ایک عہدیدار نے کہا۔ آپ کو معلوم نہیں، میں درویشوں کے بھیس میں اوپر گیا تھا، قلعے کے اندر بھی گیا تھا، مجھے کئی جگہ روکا گیا، مجھے اچھی طرح دیکھا گیا۔ میں نے ہر جگہ کہا کہ میں تارک الدنیا درویش ہوں، صوفی ہوں، اور سلطان کو مبارک دینے آیا ہوں، مگر مجھے بہت ہی منت سماجت کے بعد سلطان کے محافظوں کے کماندار تک جانے دیا گیا۔ کماندار نے میری تلاشی لی اور میرے چوگے کے اندر کمر کے ساتھ بندھا ہوا خنجر نکال کر کہا کہ درویش کو ہتھیار سے کام کیا۔ میں نے کہا کہ جس مذہب کا سلطان اتنی دور سے بت توڑنے کے لیے آیا ہے، اس مذہب کے کسی پیروکار کو خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں اور ہتھیار مسلمان کا زیور ہے۔ اس نے مجھ سے خنجر لے لیا اور مجھے دربان کے حوالے کر دیا۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ غزنی کے سلطان تک پہنچنا ہی آسان نہیں، اسے قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہاں وہ ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ہم ابھی یہیں رہیں گے، دوسرے عہدیدار نے کہا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سلطان باہر نکلنا شروع کرے گا تو کیا اسے تیر سے یا قریب جا کر خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی جانیں نہیں بچائیں گے مہاراج۔ اگر ہم 2 آدمی اپنی جانیں قربان کر دیں تو تم اگلے جنم میں اس دیش کے مہاراجے ہوگے، پنڈت نے کہا۔
برہمن اور راجپوت بھی تمہارے قدموں میں ماتھے رگڑیں گے۔ پنڈت نے رازداری سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس ایک آدمی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ یہ جو 3 لڑکیاں ہیں، ان کا حسن دیکھو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تحفے کے طور پر سلطان کو کس طرح پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ اسے زہر دے سکتی ہیں۔ ناممکن ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سلطان پتھر دل ہے، عورت اور شراب کی بو سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے اس کی فوج جس علاقے کو فتح کرتی ہے، وہاں کسی عورت کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ عورت کی جال میں سلطان محمود کو لانا ممکن نہیں، کوئی اور طریقہ سوچیں۔ ہمارے مہاراجوں کو عورت اور شراب نے مارا ہے، پنڈت نے کہا۔ مسلمانوں کی فتح کا سبب یہی ہے کہ ان دونوں سے دل نہیں لگاتے۔ پھر بھی کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ میں نے جس کشن بھگوان کی دن رات پوجا پاٹ کی ہے، اس کی توہین میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ اس دیش پر قہر نہ پڑا تو مجھ پر پڑے گا، تم پر پڑے گا۔ نگر کوٹ کو فتح ہوئے 7-8 دن گزر گئے تھے۔ یہ تینوں مندر کی پہاڑی سے دور نیچے ایک گاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ دونوں عہدیدار بھیس بدل کر 2 بار اوپر گئے تھے، مگر سلطان محمود کے قتل کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں تھے۔ پنڈت کی باتیں انہیں مایوس نہیں ہونے دیتی تھیں۔ وہ اب اس امید پر بیٹھے تھے کہ سلطان اس علاقے کی سیر کے لیے باہر نکلے گا۔ انہوں نے 2 کمانیں اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ گھنا جنگل تھا اور درختوں میں ڈھکی ہوئی اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ کہیں سے بھی چھپ کر تیر چلایا اور غائب ہوا جا سکتا تھا۔ اتنے میں الستگین گاؤں میں چلا گیا اور وہاں سے 4 آدمی لے آیا۔ دونوں عہدیداروں نے اسے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کا یہ فوجی ان آدمیوں کو کسی بیگار کے لیے لے گیا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے آدمی واپس آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ الستگین تھا اور گاؤں کے ایک آدمی نے کسی کو پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ عہدیداروں نے الستگین کو پہچان لیا اور وہ چھپ گئے۔ الستگین جب ان آدمیوں کے ساتھ گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ بغرا خان کو چارپائی پر ڈال دیا گیا اور 2 بوڑھے اس کے زخم اور چوٹیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً اس کا علاج شروع کر دیا۔ الستگین کے کہنے پر بغرا خان نے ان بوڑھوں سے کہا، اگر گاؤں میں ہمارے ساتھ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو سارے گاؤں کو آگ لگا دی جائے گی اور بوڑھے سے بچے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ سارا گاؤں آپ کی حاضری میں کھڑا رہے گا، گڑبڑ کی جرات کون کر سکتا ہے؟ ہم نے اس سے زیادہ گہرے زخموں اور زیادہ خطرناک چوٹوں کا علاج چند دنوں میں کیا ہے۔ آپ 5-6 دنوں تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ الستگین اور بغرا خان کے لیے ایک جھونپڑا خالی کر کے اسے صاف کیا گیا۔ ان لوگوں کے پاس جو صاف ستھرے بستر تھے وہ انہوں نے بچھا دیے۔ رات غزنی کے دونوں کماندار اس جھونپڑے میں سوئے ہوئے تھے۔ الستگین نے بغرا خان سے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی میں قلعے جا کر اپنی اور اس کی اطلاع کر آتا ہے، لیکن بغرا خان نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ وہ اکیلا رہ گیا تو یہ لوگ اسے غائب کر سکتے ہیں یا زخموں میں زہریلی دوائی ڈال کر خراب بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں سو گئے تھے، تھکن سے ان کے جسم ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑی ہی دور ایک اور جھونپڑے میں پنڈت، دونوں ہندو عہدیدار اور دونوں بوڑھے جنہوں نے بغرا خان کی مرہم پٹی کی تھی، اکٹھے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پنڈت کہہ رہا تھا، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس طریقے موجود ہیں جن سے ایک بزدل انسان کو درندہ اور درندے کو بزدل بنایا جا سکتا ہے۔ سلطان کو اس کے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں سے قتل کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایک عہدیدار نے کہا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم دونوں سن لو، پنڈت نے دونوں بوڑھوں سے کہا۔ اس مسلمان کے زخم اور چوٹیں اتنی جلدی ٹھیک نہ ہونے دینا۔ مجھے ابھی گھوڑا دو، میں تھانے سر جا رہا ہوں۔ گھوڑا ایسا دو جو مجھے بہت تیز لے جائے اور بہت تیز لائے۔ دونوں بوڑھے چلے گئے تو اس نے عہدیداروں سے کہا، میں تینوں لڑکیوں کو تمہارے سپرد کر چلا ہوں، میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ انہوں نے تینوں لڑکیوں کو وہیں بلا لیا اور پنڈت انہیں بتانے لگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
اتنے میں گھوڑا تیار ہو گیا۔ پنڈت گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے الستگین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بغرا خان درد سے آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ الستگین بوڑھے کو بلانے کے لیے باہر نکلا تو دو جوان لڑکیاں دروازے پر کھڑی تھیں۔ الستگین کو دیکھ کر مسکرائیں۔ الستگین ان کے حسن اور مسکراہٹوں سے جیسے مسحور ہو گیا ہو۔ ایک لڑکی نے اسے کچھ کہا تو وہ خاموش کھڑا رہا، کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لڑکیاں اندر چلی گئی جہاں بغرا خان پڑا کراہ رہا تھا۔ بہت تکلیف ہے؟ ایک لڑکی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ دوسری نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بغرا خان کی تو جیسے زبان بند ہو گئی ہو۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ یہ دونوں ہماری زبان نہیں سمجھتے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، بغرا خان نے کہا۔ میں تمہیں دیکھ کر اس لیے چپ ہو گیا تھا کہ اس جنگل میں تم جیسی لڑکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تم اس گاؤں کی رہنے والی معلوم نہیں ہوتی۔ ہم اسی جنگل میں پیدا ہوئی ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ یہاں کوئی روگی، کوئی دکھی انسان آ جائے تو ہم اس کا درد چوس لیا کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ بہت تکلیف میں ہو؟ درد زیادہ ہے، بغرا خان نے جواب دیا، اور اس نے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا، لڑکی نے کہا۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ واپس آئی تو تین تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں منہ ہاتھ دھلانے کے لیے پانی تھا اور باقی دو نے کھانے پینے کا سامان اٹھا رکھا تھا۔ اس میں دودھ تھا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ لڑکی نے دونوں کے منہ ہاتھ دھلائے، انہوں نے دودھ پی لیا اور میوے وغیرہ کھا لیے۔ لڑکیاں خالی برتن لے گئی تو ذرا دیر بعد بغرا خان نے کہا لگایا۔ الستگین نے پہلے تو اسے چونک کر دیکھا، پھر وہ بھی ہنس پڑا۔ دونوں کو یوں بے ساختگی سے ہنسے بہت مدت گزر گئی تھی۔ وہ پہلے حضرو کے قریب بڑا ہی خون ریز مار کا لڑے تھے جس میں انہیں کامیابی کی توقع نہیں تھی، لیکن راجہ آنند پال کے ہاتھی کی آنکھ میں تیر لگا تو اس نے قیامت بپا کر دی۔ مہاراجہ کا جھنڈا اسی ہاتھی پر تھا۔ ہاتھی پیچھے کو بھاگا تو بھگدڑ مچ گئی۔ جھنڈا پیچھے کو آتا دیکھ کر ہندوستانی دستے گھبرا گئے اور اصل صورتحال معلوم کیے بغیر پسپا ہونے لگے۔ الستگین اور بغرا خان کے دستوں کو حکم ملا تھا کہ دشمن کا تعاقب کرو، چنانچہ وہ تعاقب میں گئے۔ ان کے کئی عزیز دوست حضروں کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم رہے۔ پھر انہیں نگر کوٹ پیش قدمی کرنی پڑی اور یہاں بھی لڑنا پڑا۔ جب موت ہنسا کرتی ہے تو انسان رویا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کماندار ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ غزنی سے ندیوں، دریاؤں اور چٹانوں اور دشمن کی صفوں کو چیرتے آئے تھے۔ اب جب اس جھونپڑے میں بغرا خان نے کہا لگایا اور الستگین کی ہنسی نکل گئی تو دونوں نے محسوس کیا کہ جنگ کے جہنم نے ان کے جذبات اور ہنسی کو چوس لیا ہے اور وہ ہنسنا کھیلنا جانتے ہیں۔ بغرا خان نے کہا کہ اسے درد میں خاصا افاقہ ہوا ہے۔ الستگین جھونپڑے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بغرا خان کو معلوم تھا کہ وہ کس کی راہ دیکھ رہا ہے، مگر لڑکیوں کی بجائے دونوں بوڑھے اندر آئے۔ وہ تھے تو دیہاتی اور وہ جاہل سے لگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ایسی خود اعتمادی تھی جیسے وہ اپنے فن کے ماہر ہوں۔ دونوں نے بغرا خان کی پٹیاں کھولی، زخم دیکھے، چوٹیں دیکھی اور دونوں نے متفقہ رائے دی کہ 8 دن اور لگیں گے۔ ایک اور جھونپڑے میں دونوں ہندو عہدیدار بیٹھے تھے۔ انہوں نے تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ احتیاط سے ایک عہدیدار نے لڑکیوں سے کہا، 2 دن تک اس سے زیادہ مقدار نہ ملانا ورنہ انہیں شک ہو جائے گا۔ دودھ خود چکھ لیا کرو، ذائقے میں ذرا سی بھی تبدیلی دیکھو تو اور دودھ ڈال دو اور اس میں شہد زیادہ ڈالو۔ نشہ تو تمہارا اپنا ہے، دوسرے عہدیدار نے ہنس کر لڑکیوں سے کہا کہ تم انہیں دودھ میں یہ چیز ملائے بغیر بھی ان پر نشہ طاری کر سکتی ہو۔ یہ خیال بھی رکھنا کہ تم پر ہی نشہ طاری نہ ہو جائے، عہدیدار نے لڑکیوں سے کہا۔ دونوں خوبصورت جوان ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایک لڑکی نے کہا۔ یہ تو آپ نے ہمیں فرض ہی ایسا سونپ دیا ہے کہ ہم ان کے پاس چلی گئی تھی، ورنہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی
ان مسلمانوں کے قریب نہ جائے، شاید تمہیں اس سے بھی زیادہ آزمائش میں ڈالا جائے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، اپنے دیس اور اپنے دھرم کی خاطر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ انہیں پنڈت مہاراج کے آنے تک یہیں جال میں الجھائے رکھو۔ پنڈت جی ایک آدمی کو ساتھ لائیں گے جو ان دونوں کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لے گا، پھر ہم ان کے ہاتھوں سلطان محمود کو قتل کرائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے 2 کماندار ہندوؤں کے بڑے ہی حسین جال میں آ گئے۔ دوسرے تیسرے دن وہ اپنی فاتحانہ حیثیت، اپنے عہدے اور اپنے فرائض کو بھول چکے تھے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ انہیں دودھ میں شہد اور شراب پلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے چونکہ کبھی شراب نہیں پی تھی، اس لیے دودھ میں ملی ہوئی تھوڑی سی شراب بھی انہیں اتنا سا مخمور کر دیتی تھی کہ وہ ہنسنے کھیلنے لگتے تھے۔ اتنی حسین لڑکیوں نے ان پر اپنا نشہ بھی طاری کر رکھا تھا۔ 2-3 دن اور گزرے تو ایک لڑکی نے بغرا خان کو اور دوسری نے الستگین کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ غزنی لے جائیں۔ دونوں کمانداروں نے یہ بھی پوچھنے یا دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ اتنی خوبصورت لڑکیاں کون سے باپوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کے رنگ تو بڑے صاف اور بعض کے گورے تھے، لیکن یہ لڑکیاں اس علاقے کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ دونوں بوڑھے بغرا خان کا علاج کر رہے تھے اور بغرا خان چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن وہ اس گاؤں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ الستگین کا دل بھی اس جھونپڑے کی جنت کا قیدی ہو گیا تھا۔ دونوں دوست لڑکیوں سے کہنے لگے کہ وہ کبھی رات ان کے جھونپڑے میں گزاریں۔ لڑکیوں نے انہیں بتایا کہ ان کے ماں باپ انہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ کہتی تھیں کہ والدین نے انہیں ان کی صرف تیمارداری کی اجازت دے رکھی ہے۔ یوں لڑکیاں ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہ میدان جنگ کے تھکے ماندے سپاہیوں کے لیے سراب بنی ہوئی تھی۔ وہ جس والہانہ انداز سے اظہار محبت کرتی تھی، وہ ان کمانداروں کو دیوانہ بنا دیتا تھا، اور یہاں کندھوں پر بکھرے لہراتے ریشمی بالوں کو جب وہ چھوتے تھے تو ان کے جسموں پر کپکپی سی طاری ہو جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دور اوپر سلطان محمود نے ہندوؤں کا ایک بہت بڑا بت خانہ اجاڑ ڈالا تھا، اور وہاں اب اذانیں گونجتی تھی، مگر اس کے 2 کماندار ہندوؤں کے جیتے جاگتے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تم نے مجھے بدبودار لاشوں اور خون کی بدبو سے اٹھا کر ایسی دنیا میں پہنچا دیا ہے جہاں مجھے یہ جھونپڑا بھی محل لگتا ہے۔ ایک روز بغرا خان نے اپنی لڑکی سے کہا، کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حسین دنیا میں پہنچا سکتی ہوں۔ لڑکی نے کہا، لیکن میں جو کچھ بھی کروں تم کوئی اعتراض نہ کرنا، اور وہ چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ اس نے پیالہ بغرا کو دے کر کہا، پیو، یہ اس جنگل کے ایک درخت کے پھل کا رس ہے، یہ صرف اس خطے میں ہوتا ہے۔ بغرا خان نے پیالہ منہ سے لگایا، 3-4 گھونٹ پیے ہوں گے کہ لڑکی نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، بولی، ایک ہی بار نہ پیو۔ بغرا خان نے اس ذائقے کی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سرور آنے لگا۔ اس نے لپک کر لڑکی کو اپنے بازوں میں دبوچ لیا اور مستانہ سی آواز میں بولا، میں اب چل پھر سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر سلطان مجھے تم سے جدا کرے گا تو اس کا بھی حکم نہیں مانوں گا۔ تم نے کبھی شراب پی ہے؟ لڑکی نے کہا، سنا ہے مسلمان شراب نہیں پیا کرتے۔ میں شراب پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بغرا خان نے کہا، تم ہو تو مجھے شراب کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں شراب پلا چکی ہوں۔ لڑکی نے کہا، سچ بتاؤ، کیا تم اس چیز کو حرام سمجھتے ہو؟ وہ سنجیدہ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ لڑکی کا چہرہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑکی کا چہرہ پھیلتا گیا، اور پھر بغرا خان بھول گیا کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے۔ الستگین، اس نے اپنے دوست کو آواز دی۔ الستگین اسی جھونپڑے کے دوسرے کمرے میں تھا، دوڑا آیا۔ بغرا خان نے اسے کہا، دیکھو یہ لڑکی کتنی اچھی چیز کو شراب کہتی ہے، لو تم بھی پیو۔ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ الستگین نے پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی انہی آسمانوں میں اڑنے لگا جن میں بغرا خان اڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر شراب حلال کر لی، لیکن اسے وہ شراب نہیں کہتے تھے۔ ایک روز دونوں لڑکیاں جھونپڑے میں آئی
تو انہوں نے دونوں کمانداروں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک لڑکی نے بغرا خان سے بات شروع کی، تم نے ہم سے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ ہم کس کی بیٹیاں ہیں اور ہم کون ہیں۔ لڑکی نے کہا، ہم اس گاؤں کی رہنے والی نہیں، ہم دونوں کے باپ تاجر ہیں۔ تمہاری فوج جب نگر کوٹ کی طرف آ رہی تھی تو ہم اپنے باپوں کے ساتھ نگر کوٹ کے مندر میں پوجا پاٹ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تمہاری فوج کی خبر سن کر ہمارے باپ ہمیں واپس اپنے گھروں کو لے جانے کی بجائے اس گاؤں میں لے آئے۔ تیسری لڑکی قریبی رشتہ دار ہے۔ ہمارے باپوں نے اس گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے اور اتنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ لیے پھرنا ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ہم تینوں لڑکیوں کو یہاں چھپا لیں، جب خطرہ ٹل جائے گا تو وہ ہمیں لے جائیں گے۔ وہ اب آ گئے ہیں اور ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ اپنے دوست کو اپنی زبان میں سمجھاؤ کہ تم دونوں ہمارے ساتھ چلو، ہمارے باپ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو جائیں گے۔ بغرا خان نے الستگین سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم فوج کے آدمی ہیں، اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں غدار اور بگھوڑا کہا جائے گا اور ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہم انہیں ساتھ رکھنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، انہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ لڑکیاں مایوس ہو کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی آئے، انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو اس گاؤں میں لانے کی وہی وجہ بتائی جو لڑکیاں بتا چکی تھیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ یوں پیش کیا کہ وہ لڑکیوں کو لے جانے آئے ہیں، لیکن راستے میں مسلمان فوجیوں کا خطرہ ہے۔ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ جس کی نظر پڑ گئی وہ اٹھا لے جائے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بغرا خان اور الستگین ان کے ساتھ چلیں اور منزل پر پہنچا کر واپس آ جائیں۔ ان کا انہیں اتنا انعام ملے گا جو وہ اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ہم تمہیں منزل پر پہنچا دیں گے، بغرا خان نے کہا، لیکن ہمارا انعام یہ لڑکیاں ہوں گی۔ اگر تمہیں منظور نہیں تو تم چلے جاؤ۔ انہیں کی خاطر تو میں نے اتنا خطرہ مول لیا تھا، ایک لڑکی کے باپ نے کہا۔ میں اپنی لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور تم لڑکیوں کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، بغرا خان نے کہا۔ اسی رات کا ذکر ہے، دونوں لڑکیاں بغرا خان اور الستگین کے پاس تھی اور انہیں شراب پلا رہی تھی۔ دونوں کے ذہن اپنے قابو سے نکل گئے تھے۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک درویش صورت آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر کے بال لمبے تھے۔ اس نے چوغا پہن رکھا تھا، ہاتھ میں لمبا عصا تھا جس کے سر پر لکڑی کا سانپ بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھی اور درویش کے پاؤں چھوئے۔ انہوں نے بغرا خان اور الستگین کو بتایا کہ یہ ایک جوگی ہے جو کبھی کبھی ادھر سے گزرتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں رہتا ہے اور اس کا مذہب کیا ہے، آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے۔ جنگل کے سانپ اس کے مرید ہیں، راجے اور مہاراجے بھی اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، لیکن یہ خود جنگلوں میں کہیں رہتا ہے۔ تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جوگی نے بغرا خان سے کہا۔ اتنی دور اوپر سے تم گرے اور بچ گئے، موت ابھی ٹلی نہیں، میرے قریب آؤ۔ جوگی نے بغرا خان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور چراغ دان قریب کر لیا۔ اس نے ایک ہیرا سا نکالا اور اس طرح اپنے اور بغرا خان کے درمیان کیا کہ دیے کی روشنی اس پر پڑتی اور اس سے رنگ برنگی کرنیں بغرا خان کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ یہ رنگ دلکش اور پرفریب تھے۔ جوگی نے بغرا خان سے کہا کہ آنکھیں کھلی رکھو اور اس ہیرے کو دیکھتے رہو، اس میں تمہیں ایک رنگ موت کا اور ایک زندگی کا نظر آئے گا۔ جوگی نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تمہارا رنگ کون سا ہے۔ رنگ ایسے دل فریب تھے اور جوگی کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ بغرا خان مدہوش سا ہونے لگا۔ اس نے شراب بھی پی رکھی تھی، اس کا شعور پہلے ہی مدہوش تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جوگی نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں جما رکھی ہیں۔ جوگی مخمور سی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے بڑی حسین زندگی نظر آ رہی ہے، میں ہوں اور وہ لڑکی ہے جسے میں چاہتا ہوں، میں اس زندگی کا بادشاہ ہوں۔ جوگی نے ہیرانما شیشہ اوپر کیا، بغرا خان کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ جوگی ہیرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے گیا۔
پھر بغرا خان کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ہیرا درمیان سے ہٹ گیا ہے اور اس کی نظریں جوگی کی آنکھوں میں جکڑی گئی ہیں، اور جوگی کے الفاظ جن میں موسیقی تھی آنکھوں کی راہ اس کے ذہن میں اترتے جا رہے ہیں۔ وہ ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ وہ ایسے لہجے میں بولنے لگا جیسے خواب میں بول رہا ہو، ہاں یہی جنت ہے، مجھ سے یہ جنت کوئی نہیں چھین سکتا، میں غزنی کا بادشاہ ہوں، میں قتل کر دوں گا، میری تلوار پیاسی ہے۔ الستگین دیکھ رہا تھا مگر اسے ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ جوگی نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس پر بھی وہی عمل کیا، اور وہ بھی ذرا سے وقت بعد بغرا خان کی طرح بولنے لگا۔ انسان جب اپنے کردار کو گناہوں کے دل فریب رنگوں میں رنگ لیتا ہے تو اسے ہپناٹائز ہوتے دیر نہیں لگتی۔ گناہوں کی محبت اور شراب کی یہی کرشمہ سازی ہے کہ انسان کی روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت مر جاتی ہے اور وہ حسین باتوں کے فریب میں جلدی آ جاتا ہے۔ یہ عمل آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ انسان اور شیطان کی چپکلش، نیکی اور بدی کی یہ کشمکش انسانی زندگی میں روز اول سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شیطان نے انسان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خدا نے انسان سے کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ سننا، مگر شیطان نے ایسے طلسماتی حربے استعمال کیے کہ انسان نے شیطان کے آگے سجدے شروع کر دیے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے جس کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی ہے۔ مخالف قوتوں نے اسلام کو شکست دینے کے لیے بدی کی قوت استعمال کی، بدی میں وہ حس اور کشش پیدا کی جو انسان کی کمزوریوں کو ابھارتی اور روحانی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ اسلام کو آتش پرست اور بت پرست سمجھے، یہود و ہنود سمجھے، اور انہوں نے اسلام کی اخلاقی قدروں کا توڑ نکال لیا۔ یہودیوں نے اپنی بیٹیاں استعمال کی، صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں استعمال کی، شراب اور زر و جواہرات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، نشہ آور اشیاء کا سہارا لیا، اور اخلاقیات کے علم بردار اس جال میں آ کر ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ بغرا خان اور الستگین کے ذہنوں پر دو بڑی ہی حسین لڑکیوں کا اور شراب کا پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ روح پر نشہ طاری ہو چکا تھا، جسم پر قبضہ مشکل نہ تھا۔ یہ جوگی ان شعبدہ بازوں میں سے تھا جو تاریخ کے ہر دور میں ساری دنیا میں مشہور رہے ہیں۔ رسے کو بین بجا کر لاٹھی کی طرح کھڑا کر دینا ان کا کمال تھا۔ انسانوں کے ہجوم کو ہپناٹائز کرنے میں یہ لوگ ماہر تھے۔ ماں کے ہاتھوں اس کے دودھ پیتے بچے کو مروا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پنڈت اس کو بلا لانے کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ دو تھے۔ پہلے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ یہ لڑکیوں کے باپ ہیں۔ لڑکیوں نے دونوں کمانداروں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہیں شعبدہ بازی سے اپنا غلام بنا لیا جائے۔ شراب اور لذت پرستی نے پہلے ہی زمین ہموار کر رکھی تھی۔ جوگی نے ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو یہ قافلہ نگر کوٹ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بغرا خان اور الستگین گھوڑوں پر سوار تھے، ساتھ دو اونٹ تھے۔ ان کی پالکیوں میں لڑکیاں تھیں اور ایک پنڈت۔ وہ دو آدمی بھی ساتھ تھے جنہیں پنڈت ساتھ لے گیا تھا، اور دونوں ہندو عہدیدار بھی ساتھ تھے۔ بغرا خان اور الستگین شہزادوں کی طرح گردنیں تانے ہوئے تھے۔ وہ ہنس رہے تھے، اور جن کے وہ قیدی تھے انہیں وہ اپنا غلام سمجھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔